اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، هو الذی وہی ہے جس نے، انشأکم تمہیں پیدا کیا، وجعل اور بنائے، لکم السمع تمہارے لیے کان، والابصار اور آنکھیں، والافئدہ اور دل، قلیلا ما تشکرون قلیلا بہت ہی کم، تشکرون تم شکر کرتے ہو۔ با محاورہ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے کہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، مگر تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ آنکھیں، کان اور دل، ان میں سے ایک ایک نعمت ایسی ہے جو 1000 نعمتوں کے برابر ہے۔ ان میں سے کوئی بھی چھن جائے تو تمہیں ان کی قدر و قیمت کا احساس ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی ان عظیم نعمتوں کا تم کم ہی شکر ادا کرتے ہو۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے تمہیں آنکھیں، کان اور دل محض اس لیے نہیں دیے تھے کہ تم ان سے اتنا ہی کام لو جتنا جانور لیتے ہیں، بلکہ اس لیے دیے تھے کہ آنکھوں سے تم اللہ کی آیات کا مشاہدہ کرو، کانوں سے اللہ کی آیات و احکام سنو، پھر دل سے ان میں غور کرو۔ مگر کافروں کا یہ حال ہے کہ ان نعمتوں پر شکر تو کیا کرتے، الٹا ان نعمتوں کو اللہ کی راہ کی مخالفت میں استعمال کر رہے ہیں۔ کافروں کی یہ مخالفت دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں فرماتے ہیں، قل هو الذی کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، هو الذی وہی ہے جس نے، وہی اللہ ہے جس نے، ذرأکم تمہیں پھیلایا، فی الارض زمین میں، وإلیہ اور اسی کی طرف، تحشرون تم اکٹھے کیے جاؤ گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کر کے ایک جان سے تمہیں روئے زمین پر پھیلا دیا۔ اگر اس میں یہ قدرت ہے تو وہ تمہیں ایک جگہ پر پھر سے اکٹھا بھی کر سکتا ہے، اور یہ کام وہ عالم آخرت میں کرے گا۔ وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، متیٰ کب پورا ہوگا، ھذا الوعد یہ وعدہ، ان کنتم اگر ہو تم صادقین سچے۔ با محاورہ ترجمہ، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو بتاؤ یہ وعدہ کب پورا ہوگا۔ کافر جب بھی یہ بات پوچھتے ہیں از راہ تمسخر اور مذاق ہی پوچھتے تھے، اور اس سوال سے ان کا اصل مقصد اللہ کی کتاب، اللہ کے رسول اور قیامت سب کی تکذیب ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ بڑے پیارے انداز میں ان کے اس سوال کا جواب اگلی آیت میں دے رہے ہیں۔ قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، انما العلم بے شک اس کے سوا علم نہیں کسی کے پاس، عند اللہ اللہ کے پاس اس کا علم ہے، وانما اور اس کے سوا کچھ نہیں، انا نذیر مبین میں تو صرف ڈرانے والا ہوں۔ با محاورہ ترجمہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ اس بات کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے، یعنی یہ مجھے معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اور تمہیں اس کی کوئی معین تاریخ معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ ضرورت تو اس بات کی ہے کہ تم اپنے انجام سے ڈر جاؤ جو تمہیں قیامت کو پیش آنے والا ہے، اور تمہارے اطمینان کے لیے صرف اتنی ہی بات کافی ہے کہ قیامت کا آنا یقینی ہے، اور اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے موت کا آنا یقینی ہے، لیکن اس کا معین وقت کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ تاہم ہر شخص کو یہ فکر ضرور لاحق ہوتی ہے کہ میں مرنے سے بیشتر فلاں فلاں کام کر جاؤں۔ قیامت کی بھی یہی صورت ہے۔